نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر حسین۔ اس کنڈیشن میں والدین کی تلاش بچوں کے بالغ ہونے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن کبھی نامناسب حالات کی وجہ سے اور کبھی مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بچوں کے رشتوں کے لیے وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گی۔ آج کا وظیفہ ایک کرشماتی تاثیر کا حامل ہے، جس کے حیرت انگیز اثرات آپ چند ہی دن میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ناظرین محترم سورہ مریم اور سورہ اخلاص کا ہے، جس کی برکت سے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ چند ایک دن میں ہی حل ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کی برکت سے بے شمار لوگ فیض حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کا فضل و کرم بھی آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ ناظرین محترم، اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر وظیفہ کو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر کیا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اکثر ہی لوگ وظائف کو بلا مشروط کرتے ہیں یا تیزی سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ فیض حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بچوں کے رشتوں کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ روحانی عمل درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ نمبر 1، بچوں کے رشتے کے لیے وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ غفلت کا شکار نہ رہے۔ نمبر 3، اگر بچوں کو بندش یا اثرات کا مسئلہ ہے یا رشتہ ہو کر بار بار ٹوٹ جاتا ہے یا بچوں کو بار بار ریجیکشن کا مسئلہ بنتا ہے، تب آپ نے بچوں کے لیے 2 عدد نقش نادیلی بھی لازمی تحریر کرنے ہیں۔ یہ نقش مبارک ہر طرح کی بندش کی کاٹ کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے۔ نمبر 4، اچھے رشتوں کے لیے وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی وظیفہ میں یہ بنیادی اصول حاجت پوری کرنے کا اول ترین ذریعہ بنتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ وظائف تو کرتے ہیں مگر اس کی اصل شرائط کو پورا نہیں کرتے، جس کے بعد ان لوگوں کی حاجتیں بھی جلد پوری نہیں ہوتی۔ خیر، اگر آپ اچھے رشتوں کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو خدارہ اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ، دورانیہ اور عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے سورہ مریم پاس رکھ لینی ہے اور جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے اول 111 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور بعد میں 1 بار سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ جب آپ یہ عمل تمام کر چکیں تب آپ نے اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ ناظرین محترم، اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کم از کم 21 روز تک یہی روحانی عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ انہی 21 دنوں کے اندر آپ کے گھر میں اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، اس دوران آپ کے گھر میں جو بھی رشتہ یا پرپوزل آتا ہے وہ بے شک اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے عنایت کی جائیں بے شک ان میں آپ کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اس وظیفہ کی برکت سے بے شمار بہنیں فیض حاصل کر چکی ہیں۔ آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ عزیزان گرامی، بچوں کے رشتوں کے لیے وظیفہ یہاں پر تمام ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں، تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا غفلت کا سامنا نہ رہے۔
नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला इसमें आज़म साइलिन को वज़ाइफ भी बताता है और वज़ाइफ करने का तरीका भी समझाता है, और यह खूबी हमें बाकी लोगों से एक मुनफरद और जामिया हसीयत देती है। यही वजह है कि सिलसिला के दिए गए वज़ाइफ से कामयाबी की शरह तकरीबन बाकी लोगों से ज़्यादा होती है। बात फ़कत तवज्जो की है, आप तवज्जो से ये रूहानी अमल फरमाएं। इंशाल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। खैर, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको रिश्ते की बंदिश का तोड़ यानी नक्श नादेली के बारे में बताते हैं, और मजीद आपको ये भी बताते हैं कि ये नक्श मुबारक आपके लिए क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात बंदिश इस हद तक बच्चों को मुतासर कर देती है कि बच्चों की शादी की असल उम्र भी ढलने लगती है। इस कंडीशन में अच्छा रिश्ता आना दरकिनार, बच्चों की रूहानी और जिस्मानी सेहत भी दिन ब दिन गिरने लगती है। याद रखें, बंदिश जिंदगी के सिर्फ एक पहलू पर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि मामला जिंदगी ही हैरान कुन हद तक मुतासर कर देती है। बंदिश एक ऐसा पर्दा है जिसके बाद वो फर्द तमाम तर खूबियां होने के बावजूद भी लोगों की नजरों से ओझल रहता है, जिसके बाद उस इंसान का मामला मोहब्बत, मामला कुर्बत, रिश्ता इज़्दवाज और मामला नसीब हैरान कुन हद तक मुतासर हो जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसे हालात बनते जा रहे हैं तो खुदारा बच्चों की बंदिश का तोड़ जरूर करवाएं, जिसके इलाज के तौर पर हम आपको नक्श नादेली का हवाला दे चुके हैं। इस नक्श मुबारक की खैर व बरकत से बच्चों की ज़ात पर लगे बंदिश के असरात चंद ही दिन में ख़त्म हो जाएंगी, और अल्लाह की रहमत से आपको अच्छा और नेक रिश्ता हासिल होगा। मामला बंदिश में बेशुमार लोग इस नक्श मुबारक से फैज़ हासिल कर चुके हैं। आप भी अमल फरमाएं, इंशाल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद कामयाबी आपको ज़रूर हासिल होगी। मोहतरम सामीन, नक्श नादेली इल्म रूहानियत में किसी भी रस्मी तारफ का मोहताज नहीं समझा जाता, इसलिए अहले मोहब्बत दियारे गैर से मदद मांगने की बजाय अल्लाह की रहमत का हसूल नक्श नादेली की बरकत से हासिल करते हैं। हम भी आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नक्श नादेली का स्कैन स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, ताकि आप सहूलत के साथ नक्श नादेली तहरीर करके अपने लिए आसानियां पैदा कर सकें। अगर इस नक्श मुबारक की आपको मजीद मालूमात दरकार हों तो आप राशिद भाई के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआ खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का यह खास प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि रिश्ता की बंदिश, औलाद की बंदिश, नसीब की बंदिश या मोहब्बत की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप भी ऐसे हालात का मुसलसल सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ खास भी करेंगे और हर रोज की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।